अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। आज ईद का तीसरा रोज़ है। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है, जिसके बाद अवाम वहां पर एहतजाज करें और इस एहतजाज के बाद आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान के ग्रिड स्टेशन पर जाकर बिजली बहाल की और वज़ीर आज़म और वज़ीर तवानाई को उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में ये पैगाम दिया। ये मेरा पैगाम है कि मैंने कहा था ना बटन का रेस लगानी से शहबाज शरीफ से भी है बटन, ये है वो बटन मैंने दिखा दिया बटन मेरे हाथ में। और अगर ड्रामा बनाया तो नेशनल ग्रिड से बिजली कम की तो खुदाई कसम नेशनल ग्रिड वाला बटन भी वहां दबा करना नेशनल ग्रिड बिजली बंद कर दूंगा, फिर पूरा पाकिस्तान जाने और तुम जानो। इससे पहले वज़ीर आला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सूबे के तमाम पार्लियामेंटेरियंस को पाबंद किया कि वो अपने अपने इलाके के ग्रिड स्टेशन में जाएं और इस बात को यकीनी बनाएं कि 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग ना हो पाए। उन्होंने वफाकी हुकूमत पर तनकीद भी की और इसके साथ साथ उन्होंने 1600 अरब के वाजिबात ना देने पर मामला IMF के सामने उठाने की बात की। हमारे वाजिबात CCI से अप्रूव्ड हैं, 1600 अरब के करीब हैं और वो हमें नहीं मिल रहे। तो अब चूंकि वो इनका टाइम लाइन खत्म हो गया, खत्म होने पे मैंने विफाकी मिनिस्टर अवैस लगारी को मैसेज भी किया, कॉल भी की, लेकिन उसने मुझे जवाब नहीं दिया। तो इसका मतलब है कि आप भी आजाद और हम भी आजाद। मैंने आई साहब को बड़ा क्लियरली बता दिया रात को कि किसी भी बंदे के ऊपर पख्तूनख्वा की पुलिस वापडा के कहने पे कोई FIR नहीं करेगी। यहाँ पे वही होगा जो हम चाहेंगे। शहबाज शरीफ, आपने मुझे फोन किया कि आपको IMF पे सूबे की सपोर्ट चाहिए, मुझे सूबे का पहले पैसा चाहिए, वरना मैं IMF को क्लियरली बताऊंगा कि ये पैसा हमारे नाम पे लेते हैं, ये उनसे आप दोबारा निकाल के अपनी जेब में डाल रहे हैं। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, आपकी हुकूमत को धक्के देकर निकाला जाए। बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ KP के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे भी हुए और आज भी मुजाहिरीन ने रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन जाकर मुख्तलिफ फीडर्स की बिजली भी बहाल की। अब सवाल यह है कि ये मामला हल किस तरह से होगा, क्या इसी तरह से महाजराई की कैफियत रहेगी? इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हम ज्वाइन करें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के MP फजल अलाई साहब। फजल अलाई साहब, क्या आपकी भी ड्यूटी लगाई है वज़ीर आला साहब ने कि आप भी अपने मुतालिका ग्रिड स्टेशन पर जाकर ये बात यकीनी बनाएं कि 12 घंटों से ज़ायद की लोड शेडिंग ना हो? शुक्रिया जी, आप और आपके प्रोग्राम के साथ से जो हमें एक पैगाम जो है पाकिस्तानी कौम को पहुंचाने का मौका मिल रहा है। ऐसा है जी कि ये एहसास की बात होती है कि बंदा अवाम की एहसास कैसे करे, कि उनकी तकलीफ का अजाला कैसे करे। अब अगर मेरे अवाम को तकलीफ है तो उनकी तकलीफ और दुख को मैं कैसे मतलब है। लेकिन फजल अलाई साहब, आप अपने अवाम के दुख और तकलीफ में बिल्कुल शरीक हों, लेकिन उन्हें बिल देने की तरफ भी तो माइल करें, क्योंकि पेस्को वाले कहते हैं कि जिन इलाकों से बिल मैसर नहीं है, बिल नहीं लिया जा सकता, लाइन लॉसेस ज्यादा है, वहां पे ज्यादा लोड शेडिंग है। सर ऐसा है कि सबसे पहले तो पेस्को वालों को कह दे कि आप लोग, जब हम आज भी मैं 2 घंटे वापडा जो पेस्को चीफ है उनके साथ में बैठा हुआ था 2 घंटे, उन्होंने कहा हमारे साथ सर 72% स्टाफ की कमी है, 72%। ठीक है जी, ठीक है। वो अपने लागे अपने वापडा को पेस्को को चला ही नहीं सकता है बेचारा, जो है 72% कमी में कैसे वो पूरे KP को संभाल सकेगा। एक बात। दूसरी बात कि आपको जब उन्होंने कहा कि लॉसेस है, क्या वो सच बोल रहे हैं? मैंने 2013 में जब पहली दफा MP हूँ, फिर सेकंड टाइम, फिर थर्ड टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद जाके इलाकों में मीटर लगवा दे और चोरी खत्म कर दी। और जो कमर्शियल चोरियां हैं रिकॉर्ड पर हैं, मैंने इनको दिखाई हैं कि ये खुद कर रहे हैं। इनके जो 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 28% स्टाफ है ये उनमें मुलविस है। मैं चैलेंज करता हूँ, मुनादरे के चैलेंज देता हूँ। अच्छा, पेस्को वापडा से लेके मरकज तक उनके मिनिस्टर इन्वॉल्व है इसमें। और ये सिर्फ और सिर्फ जैसे मेरे हल्द अजीज और दलेर वज़ीर आला अली अमीन खान गंडापुर ने कहा कि ये वफाकी हुकूमत जो है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से इंतकाम ले रहे हैं। ये याद रखे, जब KG नंबर 804 की हुकूमत थी तो पूरे रमजान में लोड शेडिंग नहीं, जुमे के दिन नहीं, ईद में नहीं। ये पता नहीं ये पाकिस्तानी है जो बैठे हुए हैं। तो फजल अलाई साहब, आपके वजीर आला खुद कहते हैं कि 12 घंटे की लोड शेडिंग कर लें, तो कितनी लोड शेडिंग है जो आपको तकलीफ दे है आपके लिए? अब ये तो शेर नापुरसान है। 18 घंटे 20 घंटे जी स्टाफ नहीं है, फॉल्ट आ जाए तो स्टाफ नहीं है, ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाए हम खुद ठीक करते हैं उसको। वापडा वालों को इतना पता नहीं है
کہ اس کی ڈیوٹی کیا ہے. اور جب ہم جاتے ہیں کہتے ہیں 72% اسٹاف کی کمی ہے. تو 72% اسٹاف کی کمی یہ قیامت تک رہے گی. کوئی ایسے بندے بٹھانے چاہیے مرکز میں جن کو عوام کا دکھ اور درد ہو. یہ نہیں کہ بس جو بھی کرے اپنے ذات کے لیے کرے, اپنے چوری اور ڈاکے چھپانے کے لیے. تو فضل الہی صاحب اب کیا لاہ عمل بنایا ہے وزیر اعلیٰ نے, کیا انسٹرکشنز ہیں آپ سب لوگوں کو؟ ہم نے ان کو کہا کہ شدید گرمی ہے, لوگ مر رہے ہیں, مسجدوں میں پانی نہیں ہے, بوڑھے مر رہے ہیں, گھروں میں بوڑھیاں مائیں مر رہی ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے ان کو کہا کہ آپ جس طرح ٹھیک کرنا چاہتے ہو کر لو, فری ہینڈ. پولیس آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, عوامی نمائندے آپ کے ساتھ ہیں. نکلو دفتروں سے, 10 اے سی لگائے ہوئے ہیں انہوں نے. بس یوں لگتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد کی جائیداد کی پیداوار ہے کہ یہ خود لگائیں اور عوام تباہ و برباد ہو جائیں. لیکن فضل الہی صاحب آپ کا یہ رویہ جو ہے وفاق کے لیے تو اچھا نہیں ہے نا. دیکھیے اب پشاور بھی ہو یا خیبر پختونخوا کا کوئی حصہ ہو, وہ پاکستان کا حصہ ہے نا. تو جب وفاقی اداروں کو وہاں پر کام کرنے میں مشکلات پیش آئیں گی تو معاملات کیسے آگے چلیں گے؟ 72% اسٹاف کی کمی ہے. یہ مطلب ہے کہ میں 3rd ٹائم ایم پی ہوں الحمدللہ, تو یہ ہمیں کہہ رہے 72% کمی ہے. تو یہ 72% کمی کون ہمیں دے, ہم پورا کر دے؟ یہ کون پورا کریں گے؟ مطلب اس بجلی کے نظام کو کون ٹھیک کرے گا؟ ظاہری بات ہے یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے میرے بھائی, آپ ناراض ہو. میں خیبر پختونخوا کی عوام نے پورے پاکستان سے زیادہ قربانی دی. خیبر پختونخوا تو ایک لیبارٹری ہے, دھماکے خیبر پختونخوا میں, افغان ٹارگیٹ کے لیے خیبر پختونخوا میں, یہاں پر بجلی خیبر پختونخوا میں نہیں ہے, گندم خیبر پختونخوا کو نہیں دینا ہے. اور ہم نے تو دل اتنا بڑا کیا ہوا ہے کہ بجلی ہم دے رہے, گیس ہم دے رہے, اور ڈائریکٹ وہاں پر. فضل الہی صاحب ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ عوام کے ہمدرد ہیں, تو وزیر اعلیٰ صاحب تو نیشنل گرڈ کی بجلی بند کرنے کی دھمکی بھی دے رہے ہیں. اس سے تو ہم تمام لوگ بھی سفر کریں گے نا. بجلی جائے گی تو کیا پنجاب کے عوام سفر نہیں کریں گے؟ کیا باقی علاقوں کے عوام سفر نہیں کریں گے اس سے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ, حدیث شریف ہے کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کا بھائی غریب ہے تو آپ کا زکوٰۃ خیرات باہر نہیں ہو سکتا ہے. اگر ہم بجلی پیدا کر رہے ہیں, ہم گیس دے رہے ہیں, آپ کو ڈائریکٹ دے رہے, پورے پاکستان کو دل کھول کے دے رہے, تو ہمیں اپنا حصہ کیوں نہ دے؟ اگر ہماری رائلٹی بنتی ہے بجلی کے مد میں, وہ پیسے ہوا پاک نہیں دے رہے. اگر گیس کے مد میں وہ نہیں دے رہے. نہیں فضل الہی صاحب, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پاکستان آپ کا اتنا ہی ہے جتنا ہم سب کا ہے, کسی بھی ہر شخص کا برابر ہے. بات یہ ہے کہ آپ کی طرف سے یہ تاثر آ رہا ہے کہ آپ قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں. دیکھیں جی, قانون ہاتھ میں ہم نہیں لے رہے, ہم پیمنٹ کر رہے ہیں. اپنی بجلی 2 روپے کا پیدا کردہ یونٹ ہم 87 اور 90 روپے پر لے رہے ہیں, ہم پھر بھی پیسے دے رہے ہیں. ہمارا یہ ہے کہ 2 روپے یونٹ ہے, ہمیں 5 روپے خرچے ڈال کے 5 روپے یونٹ دے. اچھا, ہمیں 5 روپے دے, 100 روپے میں آپ مجھے دے رہے ہیں. تو یہ تاثر, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تاثر نہیں ہے. ہم نے قربانی دی ہے اس ملک کے لیے, اور دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے, لیکن ہم اپنے حق کے لیے آواز بھی نہ اٹھائیں. کیا یہ مارشل اللہ ہے؟ ہاں, کے پی مارشل اللہ نہیں ہے. ہم اپنے ووٹ کے طاقت فارم 45 ہے, 47 نہیں ہے. اگر 47 والے تو وہاں پر فیڈرل میں ہوگی مارشل اللہ, یہاں پر نہیں ہے مارشل اللہ. ہم کل کے بات کر رہے ہیں والے, ہم صرف اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور ڈرتے اللہ سے ہیں. تو اب فضل الہی صاحب, آپ لوگ کیا 12 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہونے دیں گے کے پی میں؟ بالکل نہیں ہونے دیں گے. یہ بھی ہم ان کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں. اچھا, ہمارا تو حق ہے کہ کم از کم 18 گھنٹے ہمیں بجلی دے, لیکن ہم پورے پاکستان کا خیال رکھتے ہیں, اس لیے ہم نے کہا چلو یہ 12 پہ ہم گزارا کر لیں گے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ فضل الہی صاحب, آپ پروگرام میں موجود تھے. اسی تمام معاملے پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں اب ہمیں جوائن کریں ہیں سپرنٹینڈنٹ انجینئر پیسکو حبیب الرحمان مروت صاحب. حبیب الرحمان صاحب, سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ آج کتنے گرڈ سٹیشنز ایسے ہیں جہاں ان آتھرائزڈ بجلی اس وقت آن ہے؟ یہ اچھا موقع ہے, میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں آپ کے مینجمنٹ کا کہ ہمیں موقع دیا گیا ہمارے موقف سننے کا. پشاور میں 16 گرڈ سٹیشن ہے ٹوٹل. میں بتاتا چلوں کہ پیسکو میں 106 گرڈ سٹیشن ہے, جن کے سارے فیڈر تقریباً 1314 فیڈرز کو بجلی جا رہی ہے. اس میں 193 فیڈرز ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے, انڈسٹریز کے 130 اور بھی ہے. 93 ایسے فیڈرز ہے جو جنرل فیڈرز ہے جس پر AT&C بیسڈ لوڈ مینجمنٹ ہو رہی ہے. AT&C مینز کہ گرڈ سے جتنے بجلی جاتی ہے اس کا گیس جتنے ریکوری آتی ہے
ठीक। तो जितना लॉस ज्यादा होगा जाहिर है उस पर लोड शेडिंग या लोड मैनेजमेंट होती ही होगी उन रिजल्ट्स, लाइन लॉसेज और नॉन रिकवरी के तनासब से। ठीक। अब जहाँ तक पिशावर की बात है तो पिशावर में भी 4-5 ग्रिड स्टेशन पर ये मुख्तलिफ लोग आए, वहाँ पे फोर्सफुली ये फीडर्स आन किए। हालांकि इन फीडर्स पे अपनी जो लोड मैनेजमेंट के औकात है उससे 1 मिनट भी ज्यादा लोड मैनेजमेंट नहीं हो रही, ना लोड शेडिंग हो रही है। लेकिन उन लोगों का मुतालबा था कि हमें ईद की दुनिया में ज्यादा से ज्यादा बिजली फराहम की जाए। मैं यहाँ इतना बता दूं यहाँ पे कि 1 घंटा इन हाई लॉस फीडर पे 1 घंटा इजाफी बिजली देने से 1 महीने में एक फीडर का 62 लाख का नुकसान होता है। अच्छा। तो अगर आप इन फीडर्स को जमा करवा के 25-30 फीडर्स को एक ग्रिड में, तो 1 घंटे में 1 करोड़ रुपए बनते हैं, जो कि अनरिकवरेबल और अनसस्टेनेबल लॉस है पेस्को के लिए भी और स्टेट के लिए भी। अच्छा इस मरवत तरह साहब, बन्नू में ये भी बताइएगा हुआ कि है, ये जो ये आपने लोड शेडिंग अभी में- बताया है कि एक खास अंदाज से आप लोड शेडिंग कर रहे हैं, वहाँ पे बिजली बंद करते हैं, तो अब जो वजीर आला कह रहे हैं कि 12 घंटे तक, यानी सिर्फ 12 घंटे लोड शेडिंग की जाए, तो क्या ये फिजिबल है आपके लिए, पेस्को के लिए? सर इस तरह है कि लोड मैनेजमेंट का तो अपना एक स्केड्यूल होता है, मतलब है जहाँ पे लॉस कम हो। आप ये पूरे मुल्क में 7 कैटेगरीज बनी हुई है फीडर्स की, कि जिनका लॉस 20% तक तो उन पर जीरो मैनेजमेंट है, 20 से 30% हो जो एटीएनसी लॉस उनका 6 आवर्स है, 30 से 40% हो उनका 7 आवर्स है। इस तरह आगे बढ़ता जाता है 12-16 उस पे। लेकिन जो मैंने अर्ज किया कि 1 घंटा भी इजाफी बिजली देने से वहां पे लाखों का नुकसान होता है। दूसरी बात ये कि इस हार्ड सीजन में सिमल्टेनियसली सब फीडर्स को पावर ट्रांसफार्मर्स पे चलाना वो डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए भी मुमकिन नहीं होता है, वो फिजिबल नहीं होता है, क्योंकि वो कोइंसिडेंट डिमांड आ जाता है जिससे पावर ट्रांसफार्मर के डैमेज का भी खतरा होता है, सर्किट ब्रेकर्स का भी होता है, इस तरह ट्रांसमिशन लाइंस को भी नुकसान पहुंचता है हाई लोड और नॉन कोइंसिडेंट डिमांड की वजह से। ठीक। तो ये बताइएगा कि आज खुद एक इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वजीर आला ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके डेरा इस्माइल खान में फीडर ऑन कर दिया या किसी भी मशीन को ऑन कर दिया, तो ये क्या सिलसिला है? आज कितने ऐसे वाकयात पेश आए जहां पे आपने तो बिजली बंद कर रखी थी लेकिन उन्होंने आके ऑन कर दी? शेड्यूल के लोड मैनेजमेंट सर शेड्यूल के मुताबिक होती है, जो जिस ग्रिड में जो वही एटीएनसी के मुताबिक होता है ना। दूसरी बात है कि जहाँ तक हमारा ताल्लुक है पेस्को के साथ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ये जो रिकवरी कैंपेन है और एंटी थेफ्ट कैंपेन में प्रोविंशियल गवर्नमेंट काफी हेल्प भी कर रही है हमारी। हर महीने पे और माहाना पे और 15 दिन के बाद चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ भी मीटिंग होती है। उन्होंने ये रिकवरी कैंपेन के लिए बाकायदा फोर्स भी दिया हुआ है, डिप्लॉयमेंट किए हुए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की भी और पुलिस की भी तैनाती की हुई है, तो उसमें भी काफी हेल्प हो रही है हमारी। तो रिकवरी कुछ इंक्रीज हुई है? रिकवरी कैंपेन में हो रही है जी। अच्छा। यानी आपके जो लॉसेस थे वो कहाँ पर थे? क्योंकि आपकी कंपनी के बारे में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा लॉसेस इस डिस्को में होते हैं। पर वो तो हर डिस्को का अपना एक सिनेरियो होता है, जो वहाँ फीडर्स होते हैं हर डिस्को में, जिस तरह पेस्को में भी हमारे हाई लॉस फीडर्स भी है, हमारे कम लॉसेस वाली भी है जो कि लोड मैनेजमेंट अपने शेड्यूल के मुताबिक, जीरो लॉस वाली भी है जहाँ लोड शेडिंग होती भी नहीं है, जहाँ पे लॉसेस भी कम है और रिकवरी भी कंफर्टेबल जोन में। ठीक। अच्छा ये भी बताएं हबीबुर रहमान साहब, वजीर आला ने तो कह दिया है कि 12 घंटे से जायद लोड शेडिंग ना हो किसी भी फीडर पर, तो आप लोग क्या अब बाउंड है, आप लोग 12 घंटे ही करेंगे या जो स्केड्यूल आपके पास है उसके मुताबिक चलेंगे? नहीं, उसका तो हमें ऑफिशियल ऐसे कोई वो नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक तो जो चल रहा है वो तो शेड्यूल में, लेकिन ऐसे कोई बात आई नहीं है हमारे सामने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हबीबुर रहमान मरवत साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। हबीब साहब, ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं केपी में हो रहा है, इसके सियासी असरात क्या होंगे, और वजीर आला साहब जिस तरह से कानून हाथ में ले रहे हैं इसके कानूनी असरात क्या होंगे? बाज़-औक़ात ये बड़ा मुश्किल फैसला होता है कि आप किसी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा सकें कि उसने कानून हाथ में लिया है। अच्छा। ख़ास तौर पर इस केस में अब देखिए कि जब आप वज़ीर आला हैं, अब वज़ीर आला ने नो डाउट बिजली चोरी रोकने में उसने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना है, लेकिन एट द सेम टाइम एक जब आवाम को रिस्पॉन्स देना है, उन्होंने आवाम के मुतालबे को उन्होंने देखना है, तो क्या करें? मिसाल के तौर पे अब बाज़ जगह लोग खुद घुस रहे हैं जो मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन पे। हाँ। जब लोग खुद घुस रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप वो होने दें, या फिर यह है कि वज़ीर आला और MPs खुद किसी न किसी अरेंजमेंट के तहत वहां पे जाएं?
अब ये एक अजीबो गरीब ऑप्शन ताकि होती है लोग ना, रुक जाएं, ताकि लोग लोग ना रुक जाएं। जाएं। हाँ। देखिए ये अभी शुक्र करें कि लोग नहीं जा रहे, हाँ। ये वजीर आला जा रहे हैं। हाँ। इनके पॉलिटिकल यानी इनके ऊपर जितने मर्जी आप एतराज करते रहें, हाँ। लेकिन वजीर आला ने एक, आप उनकी सियासत की ये दाद जरूर दें कि उन्होंने वो पूरी की पूरी जो लावा पक रहा था, हाँ। उसको अपनी तरफ मोड़ लिया, उसको माइल्ड कर लिया। हाँ। ठीक है ना। ठीक। आप जरा तसव्वुर करें ये कि एंगल भी आप, हम जी देख आप सकते जरा हैं इसका। तसव्वुर करें कि करक में या डेरा इस्माइल खान में आजकल अगर बिजली ना हो तो क्या हालत होती, बहुत बुरे हालात। ठीक है, या टांक में बिजली ना हो तो क्या हालत हम होती है। लाहौर में हैं तो जी। इतनी ज्यादा गर्मी बन्नू, है, और ये तो बहुत कोहाट, गर्मी वाले आप इलाके जो हैं। साउथ का इलाका है हाँ। वहां पर तो आप गर्मी में रहने का इतनी शदीद गर्मी है कि तसव्वुर नहीं किया जा जी सकता। बिल्कुल। तो अब उस शदीद गर्मी में आप तकाजा क्या कर रहे हैं, आप देख लीजिए कि वो कह रहे हैं 12 घंटे बिजली दे दें। हाँ। यानी उन्होंने बहुत बड़ा, आप यूं समझिए कि एक 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 ताकत दे दी है पेस्को को कि चलो 12 घंटे की लोड शेडिंग को तो उन्होंने हाँ। खुद एक पॉलिटिकल कवर भी दे दिया है। हाँ। तो अब आप इस पे कहें कि जनाब वजीर आला साहब ने कानून तोड़ा है, तो मेरे ख्याल में ये फैसला बड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल होगा। अच्छा, दूसरी सियासी बात- असरात क्या होंगे, क्योंकि विफाक के देखिए साथ बराह रास्त महाजराई की सिचुएशन विफाक लग के रही है ना। साथ वो अभी तक देखिए लड़ाई विफाक के साथ नहीं हो रही, हाँ। विफाकी हुकूमत के साथ हो हाँ जी, विफाकी हुकूमत। जी, ठीक है ना। विफाक के साथ कोई लड़ाई नहीं है खैबर अच्छा। पख्तूनख्वा में, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। हाँ। और जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है, साबिक चेयरमैन, वो वजीर आजम भी रह चुके हैं, तो वो कैसे जाएंगे, और उन्हें पंजाब से वोट मिले हैं, उन्हें कराची से वोट मिले हैं। अगरचे फॉर्म 47 ने मामला आगे पीछे कर दिया हुआ हाँ जी। है, लेकिन यानी आप देख लीजिए कि पंजाब में भी जो फॉर्म 45 के मुताबिक तो सबसे ज्यादा वोट उन्हीं की पार्टी ने उन्हीं की ली है। पार्टी के, हाँ। तो इस वजह से विफाक से लड़ाई नहीं है, विफाकी हुकूमत से लड़ाई। चलें। हाँ। ठीक है, तो विफाकी हुकूमत भी कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रही उनको दबाने का। आप देख लीजिए कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में, अपोजिशन की सबसे बड़ी जी, पार्टी है, बिल्कुल। अगरचे फॉर्म 45 के मुताबिक वो सूबाई असम्बली की सबसे बड़ी पार्टी है, हाँ जी। वजीर आला उसका होना चाहिए था। हाँ। लेकिन फॉर्म 47 के मुताबिक भी वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी और अपोजिशन में। जब यहाँ पर आप एक पॉलिटिकल पार्टी को आवाज नहीं निकालने देंगे, जब यहाँ कोई जलसा नहीं करने देंगे, जी। जब यहाँ पे कोई नहीं करने देंगे, हाँ तो जी। आप फिर कोई अहमक होगा जो तसव्वुर करेगा कि मुझे कहीं और तरफ से प्रेशर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक नेचुरल पॉलिटिकल आउटकम है। सही। ये जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, बिजली का मामला अलग, लेकिन मजमूई तौर पर अगर आप बिग पिक्चर में देखें तो जो कुछ वहां पर पीटीआई कर रही है कि वफाकी हुकूमत को दबाए चले जा रही है, दबाए चले जा रही है, उसकी वजह यह है कि जो वफाकी हुकूमत का जुज़्वे आज़म है हाँ। वो है पीएमएलएन, हाँ। और यहाँ पर पीएमएलएन की गवर्नमेंट है हाँ, पंजाब, और वो उनको यहाँ दबा और रही वो है। उनको यहाँ दबा रहे हैं। हाँ, तो ठीक जब आप इस तरह की हरकतें फरमाएंगे जिस तरह की हाँ। पंजाब में फरमाई जा रही हैं, तो फिर उस तरह के रद्द अमल आएंगे जिस एक्शन तरह का खैबर रिएक्शन पख्तूनख्वा में हो हाँ, रहा है। ठीक। तो लिहाजा ये मामला आगे मुझे लगता है कि ये एक तो बिजली का मामला इमीडिएट है, हाँ। लेकिन ओवरऑल जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो पंजाब के अंदर जो पुलिस और हमारी हुकूमत जो कुछ हरकतें फरमा रही है पंजाब हाँ। की, ये उसके अभी असरात भी मजीद हैं। आगे बढ़ेगा, कम नहीं मुझे होगा। लगता है कि अभी इतने आराम से कम नहीं हो। कम नहीं होगा। ठीक है, एक ब्रेक हम लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ईद की छुट्टियों के बाद कल से मामूल की सियासी सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी, लेकिन सियासत की बसात क्या होगी, अगली चाल क्या होगी, जीत किसकी होगी, ये तो सियासी अकाबरीन की हरकियात पर ही मुनहसर है। और इस सारी सूरत हाल में मौलाना साहब का किरदार इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। ईद से पहले मौलाना से वज़ीर आज़म ने भी अहम मुलाकात की और वज़ीर दाखिला साहब की भी अहम मुलाकात हुई, उन्हें मनाने की कोशिशें की गई। और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब तो मौलाना को हुकूमती इत्तेहाद के लिए एक फैमिली मेंबर तसव्वुर करते हैं। अपने अपने तौर पर सभी मौलाना को मनाने की कोशिशें कर रहे हैं। पीटीआई वाले भी मौलाना साहब की अजनबियत को अपनाइयत में बदलने के लिए अपनी भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। असद कैसर साहब मुसलसल उनसे राब्ते में हैं। ईद पर भी उनकी गुफ्तगू हुई जिसमें आपस में बातचीत हुई। अगले हफ्ते एक मुलाकात भी तय है जिसमें देखते हैं कि क्या बातचीत होती है। बहरहाल असद कैसर साहब कल क्वेटा में महमूद खान अचकजई से भी मुलाकात करने जा रहे हैं। इसके बाद देखते हैं कि मौलाना साहब के साथ जो मुलाकात होती है उसमें क्या फ़ैसला होता है, क्योंकि इस हवाले से मौलाना साहब ने JUI की मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास 29 और 30 जून को बुलाया। उसमें देखते हैं कि क्या
فیصلہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ چلنا ہے, اکیلے چلنا ہے, یا پھر پرانی جو ان کے اتحادی ہیں ان کے ساتھ بھی رجوع کر سکتے ہیں. مولانا صاحب, حبیب صاحب, مولانا صاحب کے پاس 3 راستے ہیں, یا تو وہ اکیلے اپنی یہ جو ایک مزاحمتی تحریک کو لے کر چل رہے ہیں وہ چلیں, یا پھر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات کو کچھ آگے بڑھا لیں, یا پھر وہ رجوع کر لیں اسی پی ڈی ایم کے ساتھ جس کے وہ سربراہ ماضی میں بھی رہے ہیں. کیا لگ رہا ہے آپ کو, مولانا صاحب کس طرف جائیں گے؟ دیکھیے, جہاں تک مولانا کا تعلق ہے تو مولانا, یہ تو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ حکومت کا حصہ نہیں بن رہا ایز آف ٹوڈے. اچھا, ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہو رہا کہ مولانا اگر شہباز شریف صاحب کی باتوں میں ان سے متاثر ہو کر فوری طور پر حکومت میں جانے کا فیصلہ کر لیں. مولانا کے سامنے یہ آپشن نہیں ہے, نہیں ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. 2 آپشنز ہیں, یعنی ہم یہ تیسرا مولانا حکومت میں نہیں جا رہے. ٹھیک ٹھیک. اور انہوں نے شہباز شریف صاحب کو بھی یہی بتایا ہے اور بڑی محبت سے بتایا ہے کہ جناب آپ ہمارے دوست ہیں اور ہماری بڑی پرانی دوستی ہے, لیکن آج کل آپ کے چونکہ اور بھی دوست ہیں تو آپ ان دوستوں کے ساتھ اپنی دوستی کے تقاضے نبھائیں. ہماری اور آپ کی دوستی ایک دوسرے کے ساتھ چلتی رہے گی. ہم آپ کو کچھ زیادہ تکلیف نہیں دیں گے, آپ کے اوپر زیادہ حملے نہیں کریں گے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم حکومت میں آ جائیں. اچھا, اس سے پہلے محسن نقوی صاحب بھی, میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ محسن نقوی صاحب سے کیا کہا ہے. دیکھیے, محسن نقوی صاحب بھی, پہلے تو آپ اس صورتحال کو سمجھ لیجئے کہ محسن نقوی صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب, یہ دونوں ایک ہی بلب کی روشنی کی مختلف کرنیں. اچھا, ٹھیک ہے نا. تو ایسا آپ سمجھیں کہ جو کوئی بات مختلف کی ہوگی محسن نقوی صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے کوئی مختلف کی ہوگی, تو ایسا نہیں. محسن نقوی صاحب نے ذرا کروڈ انداز میں بات کر دی ہوگی اور شہباز شریف صاحب نے, میں ایک ذرا بات کر رہا ہوں, اچھا, تو شہباز شریف صاحب نے ذرا کچھ بہتر انداز میں کچھ بات کر دی ہوگی. اچھا, آپ محسن نقوی صاحب سے ایسا گمان کیوں کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ کہ ان کا سیاسی تجربہ ہی نہیں ہے نا. اچھا, ان کو اندازہ ہی نہیں ہے. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ 25 سال سے مولانا کو جانتے ہیں. مولانا, جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا تو مولانا نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ 25 سال والی کیا بات ہے. اچھا, تو خیر باقی اب سب ہنس پڑے اس بات پہ, جس طرح آپ ہنس پڑی تو وہ بات آئی گئی ہوگی. لیکن ظاہر ہے اب کوئی اگر کہے وزیر داخلہ بھی ہو, نہیں, اب دیکھیے, جب کوئی شخص یکا یک اٹھے, پہلے وہ پنجاب کے سب سے بڑے صوبے کا چیف منسٹر لگے, آیا ہو 70 دن کے لیے, سال سے زیادہ عرصہ گزار جائے, پھر وہ الیکشن لڑے, ایک ایسا الیکشن جس میں وہ نگران وزیر اعلیٰ ہے اور پی سی بی کا چیئرمین بن جائے, اور پھر بغیر کسی تگد ہو کے وہ وزیر داخلہ بن جائے اور پھر سینٹر بھی بن جائے, تو ایسا شخص جو بھی کہے پاکستان کے ماحول کے مطابق اس پہ یقین کر لینا چاہیے. اچھا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو مولانا فضل الرحمان چونکہ مسرت پسند آدمی ہے تو انہوں نے 25 سال والی بات پہ یقین کر لیا کہ اچھا چلو 25 سال سے تم ہمارے واقف ہو تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات. دوسری, انہوں نے جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو مولانا کا معاملہ ہے نا, ایک تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ محسن نقوی صاحب کسی گتار شمار میں نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ بس آئیں گے جائیں گے پھر آئیں گے. ٹھیک ہے, وہ مولانا ان کو سیریسلی نہیں لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, شہباز شریف صاحب کو البتہ وہ سیریسلی لے رہے. صحیح. اب جو بات آ گئی پی ٹی آئی سے, پی ٹی آئی کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کو یہ پرابلم ہے کہ ان کا ابھی الٹا سیدھا پتہ نہیں چل رہا. ٹھیک ہے, کبھی پتہ چلتا ہے کہ یہ 3 بندے جو ہیں وہ کمیٹی کے ممبر ہیں, اور کبھی پتہ چلتا ہے کہ 3 کے ساتھ یہ جو 2 اور ہیں یہ بھی گفتگو میں شامل ہو گئے. صحیح. اچھا, پھر کنفیوژن ہے. پھر طریقہ کار یہ ہے, اس طرح ہو رہا ہے کہ پہلے اگر مولانا کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اسد قیصر صاحب تک جاتی ہے. اسد قیصر صاحب اس کو عمر ایوب تک لے کے جاتے ہیں. عمر ایوب صاحب پھر بیرسٹر گوہر تک جاتے ہیں. عمر ایوب صاحب پھر براہ راست عمران خان صاحب تک لے کے جاتے ہیں اگر انہیں موقع مل جائے. پھر عمران خان صاحب جو کہتے ہیں وہ عمر ایوب صاحب سنتے ہیں, پھر وہ اسد قیصر کو بتاتے ہیں اور پھر مولانا تک بات پہنچتی ہے. بیچ میں وسیلے بہت سارے ہیں. اتنے سارے جہاں پہ راوی ہو جائیں نا تو بات کچھ کی کچھ ہو جانے کا خدشہ ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے مولانا فضل الرحمان کو ایک تو یہ پریشانی ہے کہ بھائی اگر کچھ آپ نے کلیئرٹی سے بات نہیں پہنچ رہی ہم تک, تو کلیئرٹی کے ساتھ آپ بتائیں کہ یہ 2 بندے ہیں یا 3 بندے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر ان کے ساتھ بات چیت ہو. دوسرا, کچھ 2-3 واقعات ایسے بھی ہوئے کہ فون کیا اے نے کہ میں آ رہا ہوں اور میرے ساتھ بی اور سی ہوں گے, تو تھوڑی دیر بعد ڈی کا فون آ گیا کہ میرے ساتھ ای اور ایف بھی ہوں گے. اب یہ بھی پرابلم ہوا. اچھا,
اچھا مطلب میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ اسد قیصر صاحب نے ملاقات کر رہی تھی ہاں اور ان کے ساتھ کسی اور نے جانا تھا، لیکن جب ملاقات کا وقت آیا تو عمر ایوب صاحب اور رؤف حسن صاحب چلے گئے. ہاں تو اب مولانا جیسے سیاسی آدمی کے لیے یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ بھائی بات میں نے کس سے کرنی ہے. کس سے کرنی ہے. تو ایک اچھا تو یہ بات ہے مولانا صاحب نے کہی بھی تھی کہ عمران خان اتھارٹی دیں کہ جو بھی پارٹی مذاکرات کر رہی ہے، جو بھی لوگ 3 لوگ ہیں 4 لوگ ہیں، ان کے پاس مکمل مینڈیٹ ہو. جی تو پہلے تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب مولانا نے جب اپنا انہوں نے جس میٹنگ کا آپ نے ذکر کیا کہ 28 یا 29 کو شاید انہوں نے بلا لی ہے، انہوں نے شورا کی میٹنگ بلا لی ہے. تو شورا میں ایک بات تو ذہن میں رکھیے، شورا میں یہ فیصلہ تو نہیں ہو رہا کہ ہم حکومت میں جا رہے ہیں. ہاں اگلے لائحہ عمل اگلے جلسوں کا اعلان ہوگا. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے امکانی طور پہ. ٹھیک ہے. اچھا اور مولانا نے جو ہدف بنا رکھا ہے وہ یہ شہباز شریف صاحب کی غلط فہمی ہے کہ انہیں بنایا ہوا. ہاں مولانا نے تو اب تک شہباز شریف صاحب کی موجودہ حکومت کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی. کوئی بات نہیں. ہاں وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. ٹھیک ہے، اصل بات یہ ہے. یہ تو جو اپنے محسن نقوی صاحب ہیں وہ بنیادی طور پر یہ بیچ میں آ رہے ہیں کہ جناب مولانا آپ کے میرے 25 سال کے تعلقات مطلب ایک لطیفہ ہے یار. اچھا خیر وہ 25 سال کے تعلقات حبیب صاحب آپ بھی پھر جانتے ہوں گے 25 سال کے تعلقات کی دہائی دے رہے ہیں کہ جناب 25 سال کے آپ کے میرے تعلقات ہیں تو آپ کچھ مہربانی کریں. تو مولانا نے بعنوان شائستہ انہیں بتایا ہے کہ میری 50 سال کی سیاست ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ بات اب میرا خیال ہے کہ تھوڑے کو کافی سمجھے. جب محسن نقوی صاحب کا مشن ناکام بلکہ بری طرح ناکام ہو گیا تو اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب کو بیچ میں آنا پڑا. اب شہباز شریف صاحب سے ان مولانا کے پرانے تعلقات ہیں اور شہباز شریف صاحب نے بھی انہیں ریکویسٹ ایک ہی کی ہے. کیا؟ وہ یہ ہے کہ مولانا جہاں رہیں خوش رہیں لیکن ہدف کے لیے میرا سینہ جو حاضر ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو مولانا نے کہا کہ نہیں آپ تو ہمارے عزیز دوست ہیں، آپ پہ پتھر پھینکتے ہوئے ہمیں کچھ تھوڑا سا سوچنا پڑے گا لیکن بہرحال ہمارا جہاں نشانہ ہے وہیں ہے، ہمارا نشانہ وہیں ہے. تو اب جب آپ ذرا دیکھیے کہ مولانا اگر اس طرف نہیں جاتے اور پی ٹی آئی سے انہیں کچھ پرابلمز لاجسٹک کے پرابلم آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈنگ کے پرابلم آ رہے ہیں. اب کچھ تھوڑا سا شک یہ بھی ہے مولانا کو کہ جن کو مولانا نے ہدف بنایا ہوا ہے کہیں ان سے متاثر ان کے متاثرین کہیں کور کمیٹی میں پی ٹی آئی کی موجود تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک بہت ساری چیزیں مولانا کو دیکھنی پڑے گی، سوچنی پڑیں گی. تو لیکن مولانا فی الحال ان کا ہدف وہی ہے. مولانا پی ٹی آئی کے ساتھ ابھی فوری طور پر کوئی معاہدہ کرتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، ایک بریک ہم لیں گے ناظرین اور بریک کے بعد آئیں گے تو بات کریں گے شیخ رشید صاحب کس مشن پر ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شیخ رشید صاحب اچانک سے منظر عام پر آئے ہیں اور انہوں نے کوئی 1 درجن سے زائد انٹرویوز بھی دیے ہیں اور اپنے انٹرویوز میں انہوں نے بڑے انکشافات بھی کیے ہیں. کیا مقصد ہے ان انٹرویوز کا اور اس وقت شیخ صاحب کی انٹری کیوں ہوئی ہے؟ کیا وہ کسی خاص مشن پر ہیں؟ حبیب صاحب سے ہم بات کرتے ہیں. حبیب صاحب، شیخ صاحب اچانک سے اس پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا منظر عام پر آئے، کافی سارے انہوں نے انٹرویوز دیے. ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ اتنے سارے انٹرویوز کا کیا مقصد تھا؟ مطلب کسی ایک جگہ پہ بھی وہ انٹرویو دے کے ساری باتیں کہہ سکتے تھے. مختلف انٹرویوز دینے کا کیا مقصد ہے اور کیوں اچانک شیخ صاحب اس طرح سے منظر عام پر آئے؟ شیخ صاحب کا جو معاملہ ہے نا، شیخ صاحب خود کو میڈیا کی ڈارلنگ سمجھتے ہیں اور وہ ہیں بھی. اچھا ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے جب بھی کوئی شخص آگے بڑھے گا یا آگے کا کوئی پلان کرے گا تو وہ اپنی اسٹرینتھ پہ کھیلے گا. ٹھیک ہے. تو اب آپ ذرا دیکھیے نا کہ انہوں نے ایک چھوٹے سے سپین میں 20-22 انٹرویو دے ڈالے اور اس میں طرح طرح کی باتیں کی. اس میں تھوڑا سا پی ٹی آئی کی طرف جھکاؤ رکھا اور اسٹیبلشمنٹ کی کوئی تھوڑی سی شکایات کر دی. تو دونوں کو میسج چلا گیا کہ میں آج بھی امپورٹنٹ ہوں. ٹھیک ہے. تو اپنی امپورٹنس جتانے کے لیے، اور ہر سیاستدان کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ثبوت دے، ہلچل کرے. اور آپ طویل عرصے سے سنتے رہیے کہ شیخ رشید صاحب کا خیال یہ ہے کہ
اب جلسے ولسے امپورٹنٹ نہیں رہے، بلکہ صرف اور صرف ٹی وی پہ اپیرنس، میڈیا پریزنس ہی سب کچھ ہے. تو اب وہ ٹی وی پہ پریزنس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ ہم بھی ڈسکس کر رہے ہیں، سارا پاکستان انہوں نے ڈسکس کرا ہے کہ اچھا شیخ صاحب کو کیا ہوا، شیخ صاحب نے کیسے کیا، شیخ صاحب کیسے آ گئے. اب آپ ذرا دیکھیے ٹائمنگ، اس موقع پہ کیوں ٹائمنگ اس میں یہ دیکھیے کہ یہ جو حکومت ہے نا موجودہ، اس کی جیسے جیسے مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی، چونکہ یہ حکومت ایک ایسا گروہ ہے جس کے نیچے فارم 45 نہیں ہے، فارم 47 ہے. صحیح. اچھا اب فارم 47 کے غالیچے پہ بیٹھ کے یہ اڑ تو بہت اونچا رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ معاملات کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. صحیح. اب ایک ہجوم کودکان جو ہے جسے کہتے ہیں کہ بچوں کا ایک ہجوم ہے جو اسلام آباد میں آ بیٹھا ہے. اچھا وہ کوئی ادھر سے ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے، کوئی ادھر سے مار رہا ہے، کسی کو کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ بنا دو، کوئی کہہ رہا ہے مجھے وہ بنا دو. اب اس طرح کے ہجوم سے آپ یہ توقع رکھیں کہ وہ کہیں مرتکز اپنے خیالات کو کر کے کوئی پالیسی بنا لے گا، تو یہ تو بالکل ایک عجیب و غریب سی بات ہے نا. اب جب یہ حکومت دیکھیے، اس حکومت نے بجلی کی پرائسز بڑھائی، ایک گندم کے سکینڈل میں خام خواہ راہ جاتا ہوا تیر جو ہے انہوں نے پکڑا اور اپنی گردن کی طرف لے لیا، اور اب بجٹ میں تنخواہ اور اب بجٹ میں جو کچھ کیا ہے، بجٹ نے تو بتا دیا نا کہ انہیں کچھ بھی نہیں آتا. تو اب جتنی ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا، اس طرح کے جتنے بھی پرانے کریکٹرز ہیں وہ اس حکومت کے خلاف آنا شروع ہو جائیں گے. تو آپ اس کو پہلا خطرہ سمجھیں، کیونکہ شیخ رشید صاحب کو ان کی شخصیت مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا مناسب ہے کہ وہ خود پہلا قطرہ بھی ہیں، بلکہ کئی قطرے جو ہیں وہ پہلے ہی ہوتے ہیں، وہ خود ہی بن جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں نا 20-22 انٹرویوز کے ذریعے انہوں نے ایک ڈیبیٹ میں اپنی جگہ بنا لی. اور پی ٹی آئی میں واپسی کے لیے کوشش ہے، یہ ان کو شکوہ تو بہت ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا اس نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا، بلکہ ان کے اوپر کئی مقدمات بنے، ان کے بیٹے شیخ، ان کے بھتیجے شیخ راشد کے اوپر کوئی 22-25 مقدمات بنے. اب بھی بیچارے کے اوپر فیصل آباد میں بھی مقدمہ بنا ہوا ہے، سارا کچھ بنا ہوا ہے. اب ان کو قربانیاں تو اپنی یاد آ رہی ہیں، لال حویلی پہ آپ کو پتہ تالا پڑ گیا ہوا ہے. تو یہ ساری صورتحال وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آخر پی ٹی آئی کو کیا دکھ دیا ہے کہ جو پی ٹی آئی نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا. اب پرابلم یہ ہے شیخ صاحب کو جو بات سمجھ نہیں ہے، شیخ صاحب کو تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے، شیخ راشد کو شاید نہیں سمجھ آ رہی. کیا دیکھیے پولیٹیکل پارٹی میں جو راستہ ہوتا ہے نا، رفت کا بھی وہی راستہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس راستے سے شیخ رشید صاحب آئے تھے وہ عمران خان کو اچھی طرح پتا. صحیح، ٹھیک ہے. آج کل چونکہ عمران خان صاحب وہ راستے بند کر رہے ہیں، تو اس لیے جس دروازے سے شیخ رشید صاحب آئے تھے اس دروازے پہ فی الحال پڑا ہوا تالا. یہ ہے پرابلم. اس تالے کو کھولنے کے لیے انہوں نے یہ انٹرویوز دیے ہیں، اور اسی لیے انہیں کچھ اپنے چلے کی باتیں، اپنے قید میں رہنے کی باتیں وہ ذرا کچھ زیادہ کی. چلے دیکھتے ہیں یہ تالا ان کے لیے کھلتا ہے یا نہیں کھلتا. فواد چودھری اور علی زیدی صاحب بھی بڑی کوششیں کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی دیکھتے ہیں تالا کھلتا ہے یا نہیں کھلتا. اچھا حبیب صاحب، ایک اور بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے، وزیر اعظم چین کے دورے پر گئے، اس کے بعد واپس آئے، پھر ڈپلومیٹ میں ایک آرٹیکل آتا ہے، اس کے بعد ایک بحث چل پڑتی ہے سوشل میڈیا پر بھی، اور اس کے بعد الزامات کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ کوئی خاص جماعت ہے جو پروپیگنڈا کر رہی ہے پاک چین تعلقات کے حوالے سے. اور آج احسن اقبال صاحب نے پریس کانفرنس بھی کیا اور انہوں نے کہا باقاعدہ طور پر یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت پورا ایک کمپین چلائی جا رہی ہے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات کو سبوتاج کیا جا سکے، لیکن ایسا نہیں ہے. وزیر اعظم کا دورہ چین کامیاب رہا ہے. میرے ذہن میں نالائق کے کئی مترادفات آ رہے ہیں، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید وہ پیمرا کی جو مقرر کردہ حدود ہیں اس پر پورا نہ اتریں. تو میں چونکہ حدود سے کافی فاصلے پہ رہتا ہوں تو اس وجہ سے میں وہ لفظ استعمال نہیں کر رہا. کس کے لیے؟ موجودہ حکومت کے لیے اور اس کے ری ایکشن کے لیے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک رسالے میں مضمون چھپتا ہے، 4 لوگ اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں یا 4000 لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں، تو آپ کی خارجہ پالیسی اتنی کمزور ہے کہ ایک رسالے کے مضمون پہ اور 1-2 دن کی ڈسکشن پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اور چین کے ریلیشنز جو ہیں وہ خطرے میں پڑ گئے، اور آپ آ کے تڑیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں ہاتھوں سے نمٹیں گے ایسے لوگوں سے جو بات کریں گے. مطلب یہ کیا طرز عمل ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے.
صحیح. مطلب اگلے دن مجھے ایک دوست نے جو چائنا کے معاملات سے بڑے منسلک رہتے ہیں انہوں نے ایک آرٹیکل بھیجا جو ان کے ایک چائنیز دوست نے بھیجا. اچھا. آرٹیکل نہیں تھا، وہ خبر تھی ایک اخبار کی، اور ایک پاکستان کے اندر ایک تھنک ٹینک سے خطاب کرتے ہوئے ہمارے خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے خارجہ پالیسی بنتی کہاں پہ. اچھا. اب آپ ذرا اس نالائکی کا ملاحظہ فرمائیں کہ کیا خواجہ آصف سے کسی نے پوچھا ہے کہ بھائی تم بتاؤ کہ خارجہ پالیسی کہاں بنتی؟ ہاں، ہو سکتا ہے ان کا دل کر رہا ہو اچھا، بتانے کا. دوسری بات ہے کہ آپ وزیر ہیں اور آپ کو یہ اب تک عقل نہیں آئی کہ آپ کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں اب دیکھیے، ہمیں مسئلہ بادر یہ نہیں کہ کرنا یہ چاہیے اوور تھا اس ریئیکٹ ہے، آرٹیکل کو. یہ اوور ریئیکشن ہے. ٹھیک. اچھا، دوسری ایک بات ہے کہ اس مضمون کا آرگومنٹ ہے، ہاں. وہ ایک چیز تو اس میں ایک چیز تو ہے نا فیکٹ. ہاں. بھائی وزیر اعظم صاحب پچھلے دورے پہ گئے تھے، اس کے جو جوائنٹ کمیونیکے تھا اس کے پیرا نمبر 6 میں ہائیسٹ پریورٹی کا لفظ استعمال کیا گیا تھا. ٹھیک. ہاں. ٹھیک ہے کہ پاکستان چائنا کی خارجہ پالیسی میں ہائیسٹ پریورٹی کا یعنی اول ترین ترجیح کا حامل ہے. اور اس دفعہ جو جوائنٹ کمیونیکے آیا ہے اس کے پیرا 3 ہے اور لائن 4 ہے، اس میں لفظ پریورٹی کا استعمال ہوا. تو بھائی یہ نو ڈاؤٹ جوائنٹ کمیونیکے میں جب اس طرح کے الفاظ آتے ہیں تو ان کے ایک میننگ ہوتے ہیں، ان پہ آپ کو سوچنا چاہیے. لیکن یہ آپ کے وہ افسر وہاں پہ موجود نہیں تھے، اس طرح کا ریاکشن سے گریز. لیکن یہ جو ریاکشن دیا گیا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ نہایت نامناسب ہے، اور پاک چین دوستی کو یہ ان جیسے نادان دوست نقصان پہنچائے. ٹھیک ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ نے